كان مؤمنا بقول لا إله إلا الله ولا يصح إيمان بهذه الكلمات حتى لا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرب العارفين في مقام القرب والإنس مع الله. معزز علماء کرام، قابل احترام پیر مغاں کے چاہنے والوں، جو ہی یہاں پر حاضر ہوا سرور کون و مقام ہمارے جد امجد کے جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں، طبیعت خوش ہو گئی. دور آتا گیا، تعریف و توصیف کرنے والے اپنی قربانی پیش کرتے رہے، اپنی اشارے قربانی کو نظر عقیدت کیا، لیکن قیامت آ جائے سرکار کی تعریف پوری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابی سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب دیکھو ایک مثال سب جو آپ نے علماء سے سنا ہو، حور کی فضیلت کیا ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے. حور کی وہ حسن دیکھا نہیں لیکن مشہور ہے. ایک حور اگر اس جگہ پہ اتار دی جائے تو کتنے کی روح پرواز کر جائے. صحیح بات ہے. اس کے حسن کو دیکھے اور وہ پرواز کر جائے، یا اپنے ہوش و حواس کو کھو ڈالے، اتنی حسن ہے مگر قربان جاؤ سرکار کے حسن پر. حضرت ابی سعید لکھتے ہیں، حورا بنظارے نگارم سفید. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اولیاء کرام، آل نبی. واہ واہ. حورا بنظارے نگارم سفید. ارے خدا نے جنت تو بہت خوبصورت ہے مگر سفید نہیں ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ رضوان سے تعجب کفے خود بڑے یکے خال سیاہ بڑے روح مترسب. جنتی بھی حیران ہے. اور ایک حور ایسی ہے جن کے گال پہ، جن کے رخسار پہ کالے تیل ہیں، جن کے حسن کو اور نمایاں کر رہے ہیں، وہ بھی حیران ہے مترف. آخر میں حضرت ابی سعید لکھتے ہیں، ابدال زبین چند درے مصحف داروگے جہنم بھی حیران ہے. آج تک مجھ کو کسی کا استقبال کا حکم نہ ہوا تھا، یا آج کس کی آمد ہے جو مجھے کھڑا ہو کر ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم. کیا بات ہے. کھڑا ہو کر واہ 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 واہ. زندہ باد. یہ سلسلہ چلا آیا، اصحاب کرام، تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ جو چلا رہا ہے ہم آج تک اس کے دامن کو پکڑے ہیں. اسی دامن کو پکڑنے کا نام ہی سنیت ہے. بے شک بے شک. جو دامن سے گیا وہ پھر گیا. جی جی. جو دامن سے لگا وہی نسبت رسول پاک تک پہنچا تھا. کیونکہ یہ علاقہ پیران اعظام کا ہے. چاہے کوئی بھی سلاسل ہو، ہر سلاسل قابل احترام ہے. چاہے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، اشرفیہ ہو، رضویہ ہو، برکاتیہ ہو، کلیمیہ ہو، ہر سلسلہ ہمارے لیے قابل احترام. بے شک. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زندہ باد.
ہمارے اکابرین میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری واہ واہ بادشاہ یمن آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے آتا ہے، مرید ہونے آتا ہے۔ پوچھا جب اجمیر پہنچا خدام سے پوچھا کہ سرکار کہاں ہے؟ کہا کہ حجرے میں۔ حجرے میں گیا، کھڑا ہے، نظر ہی نہیں آ رہی۔ آیا پھر خدام سے پوچھا کہ وہاں صرف روشنی ہی روشنی، واہ واہ سبحان اللہ، کچھ روشنی بھی ہی روشنی۔ نظر نہیں آ رہی ہے، آخر ہے کہاں؟ تو خدام تو جانتا تھا، کہا کہ وہیں کھڑے رہو، تمہیں غریب نواز خود ہی بلا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ وہ روشنی کی چیز ہے جس سے آنکھ چوندھیا جائے، کہا کہ وہ تجلیات الہی کا نزول ہے، واہ 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 واہ، اس لیے عام انسان کی آنکھیں وہاں کام نہیں کرتی ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد غریب نواز فرماتے ہیں کون؟ کہا کہ حضور یمن سے آیا ہوں، بادشاہ ہوں۔ کہا یہاں بادشاہ فقیر کے دربار میں کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ حضور غلامی اختیار کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ غلامی اختیار کرنے آئے ہو، بعید ہو گے تم تو نذرانہ کیا لائے ہو؟ کیا بات ہے، یہ زندہ باد۔ نذرانہ آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دستور ہے کہ غریب نواز فرماتے نذرانہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ حضور اپنے بادشاہت کی سب سے بہترین اور قیمتی دولت وہ پارس لے کر آپ کی خدمت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کہا کہ پارس اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضور لوہے پہ لگا تو سونا ہو جائے گا۔ کہا کہ بڑی قیمتی چیز لائے ہو، رکھ دو، رکھ دیا۔ کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا، داخل سلسلہ ہوا، سلسلے چیز اہل بہی داخل سلسلہ ہوتا ہے۔ غریب نواز، کہا کہ سن اب تو غلام ہو گیا۔ کہا کہ ہاں حضور غلامی اختیار کرنے تو آیا تھا۔ کہا کہ حکم کی تعمیل کرے گا؟ کہا کہ حضور بالکل کمر بستہ ہوں، حکم کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوں۔ اب اس بات کو آپ یہیں رہیں گے۔ خدام کا وصول تھا غریب نواز کے، بعد فرض میرے پاس آؤ، قبل مغرب یہاں سے نکل جاؤ، رات کی تاریکی میں میرے حجرہ کے قریب مت رہنا، اس لیے کہ تجلیات کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ تمہارے وجود کا خاتمہ ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ فجر کے بعد سارے خدام جاتے تارا گڑھ پہاڑ، وہاں سے پتھر لے آتے، جس کو جتنا پتھر ملتا، سمجھے یہ پتھر چلانا بھی سنت ہے غریب نواز ہے۔ پتھر لاتے، آپ مکان بناتے ہو تو چاروں طرف باؤنڈری وال دیتے ہو، کیوں؟ ہماری گھر کی عورتیں پردے میں رہیں، رات میں جب تاریکی میں سوئیں تو کوئی چور چکار داخل نہ ہو پائے، اسی وجہ سے تو باؤنڈری وال دیتے ہیں۔ تو خدام جب پتھر چن کر لاتے تھے تو غریب نواز کے حجرے کے چاروں طرف باؤنڈری وال کر دیتے تھے۔ اور غریب نواز کا وصول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر جب حجرے سے نکلتے تھے تو پہلی نظر کسی پہ نہ ڈالتے تھے، وہ پتھر پہ ڈالتے، واہ واہ، پتھر جل کر راکھ ہو جاتا، اس لیے وہ ختم کرنا، پہلی نظر پتھر ہی پہ ڈالتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی تو غریب نواز نے بادشاہ یمن سے کہا کہ جاؤ تارا گڑھ پہاڑ چلے جاؤ، اب جتنا پتھر ہو سکے وہاں سے لے آؤ۔ یمن کے بادشاہ گئے، عصر کے وقت حاضر خدمت ہوئے، غریب نواز نے پوچھا کہ اے بادشاہ یمن کتنا پتھر لایا؟ کہا کہ حضور ایک بھی نہیں۔ کہا کہ تو پھر حکم کی تعمیل تم نے کیا کیا کہ ایک بھی پتھر نہ لایا؟ کہا کہ نہیں حضور، حکم کی تعمیل کے لیے تو گیا ہی تھا لیکن پتھر نہ لا سکا۔ تو غریب نواز فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور جب سے آپ کے دست پاک سے میرے دست مس کر گیا ہے، ہاتھ کی تاثیر ایسی ہو گئی ہے کہ جس پتھر کو چھوتا ہوں پر نعرے تکبیر۔
تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، آل نبی۔ اب مرید کا یہ حال ہے کہ غریب نواز کے ہاتھ سے مشکل جائے، ہاتھ کی تاثیر بدل جائے، جس پتھر کو چھوئے تو وہ پارس بن جائے۔ جب مرید کا یہ عالم ہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے فضیلت کا عالم کیا ہوگا، گنج شکر کے مقام کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، محبوب عالم کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، چلتا رہا حضرت عقی سراج الدین کے ولایت کو تصور میں نہیں لا سکتے، مخدوم العالم کی ذات کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ آج کا خلافت نہیں ہے، یہ آج کا خلافت نہیں ہے جو محض کاغذ پر مشتمل ہے، بلکہ غریب نواز نے قطب الدین کو دیکھا تو معین الدین بنا دیا، قطب الدین نے گنج شکر کو دیکھا تو قطب الدین بنا دیا، گنج شکر نے محبوب الہی کو دیکھا تو بابا گنج شکر بنا دیا، محبوب الہی نے سراج الدین آئین ہند کو دیکھا، محبوب الہی بنا دیا۔ حضرت عقی سراج الدین نے جب مخدوم العالم پر نظر ڈالی سراج الدین بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، آل نبی۔ واہ حضور واہ، ایسے ہم مشائخ کے دیوانے نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں سوال کیا جائے کون ایسی طبقہ ہے، کون ایسی جماعت ہے جو سب سے زیادہ ذہین رکھتا ہو، تو کھلے لفظ میں کہوں گا کہ سب سے تیز اور ذہین وہ جماعت ہے جس کو سنیت کہتے ہیں۔ اگر ذہن سے تیز نہ ہوتا تو سنیت نہیں ہوتی۔ اب یہ بزرگوں کے دیوانے ہم ایسے نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز، دھیان سے سننا، پیر و مرشد کو یاد کر کے سننا، چاہے جن سے بھی بیٹھ ہو۔ اب دیکھو کہ مقام کیا ہے۔ غریب نواز کا یہ اصول تھا، جب کسی کے تہجید و تکفین میں شامل ہوتے تو سارے آبادی چلی جاتی، لیکن غریب نواز اس کے قبر پہ رک کر کچھ دیر تک دعائیں کرتے رہے۔ ایک خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید جب وفات کیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے تہجید و تکفین میں شامل تھے اور سارے لوگ جا چکے۔ غریب نواز کے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی موجود ہیں۔ عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑے دیر کے بعد مسکرانے لگے۔ جب حجرے میں واپس آئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا کہ حضور آپ عجیب جاہو جلال میں تھے، کیفیت طاری ہو گئی تھی، پھر تھوڑے دیر کے بعد مسکرانے لگے، وجہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ایک بات یاد رکھو گے، چاہے راہ سلوک کے کتنا منازل طے کیوں نہ کر لیں، مگر جب ان کے سامنے پیر ہوتے ہیں تو ہر خلیفہ قبض میں رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا کہ حضور وجہ کیا تھی؟ کہا کہ سنو، پیری مریدی بھی عجیب چیز ہے۔ بڑے پیار سے سمجھایا کہ پیری مریدی بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کہ ہاں حضور وہی تو سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیفیت تاریخی جاہو جلال میں تھے اور پھر مسکرانے لگے۔ کہا کہ سنو، جب اس کے قبر پہ میں نے نظر ڈالی 2 فرشتے عذاب کے لیے آ گئے تو میری کیفیت بدل گئی، میں آنکھوں سے دکھ رہا تھا کہ عذاب کے دینے کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں ہنسا اس وقت جب خواجہ عثمان ہارونی دیکھا کہ ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا کہ اے فرشتے رک جا، یہ میرا مرید ہے، فرشتے رک جا، یہ میرا مرید ہے۔ تو حقیقت ندا حکم الہی ہو رہی ہے فرشتوں کو چھوڑ دے، میرے ہارون کا مرید ہے، عثمان کا مرید ہے، اسے چھوڑ دے۔ فرشتے واپس چلے گئے، سبحان اللہ، وہیں سے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ قوم ملت اسلامیہ، ایک پیغام دے کر جاتا ہوں، بس آج کی محفل میں آپ اس عمل کو اپنا لیں، کامیاب ہیں۔ اور میں کبھی کبھی ہوشیار بھی کرتا ہوں اور کچھ عمل کا پیغام بھی دیتا ہوں، یہ میرا دستور ہے۔ پہلی بات،
کہ مقدس علماء اہل سنت کی موجودگی میں اس ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہر سنی جنتی ہے نا؟ مگر ہر سنی جنتی ہے، مگر اس میں کچھ ہے، کچھ فکریہ نقطہ بھی ہے۔ ہر سنی جنتی، ہم جنتی نہیں، سنی جنتی آپ جنتی نہیں۔ فکر اس بات کی کرنی ہے، اپنے آپ سے پوچھو، قلب سے پوچھو، نفس سے پوچھو، ذہن سے پوچھو، اپنے کردار سے پوچھو، اپنے اعمال سے پوچھو کہ اے میرے نفس تو سنی ہے کہ نہیں؟ اے میرے نفس تو سنی ہے کہ نہیں؟ اے میرے ذہن تو سنی ہے کہ نہیں؟ سنی صرف نام نہاد کا نام سنیت نہیں، سلف صالحین کے نقش قدم کے نام کا نام سنیت۔ اس لیے یہ دعا کرو کہ سنیت میں ہماری موت ہو۔ ایک فضیلت بتا کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، بہت سارے علماء کرام کی فہرست ہے کہ درود سارے سنی مسلمان پڑھتے ہیں، صرف سنی مسلمان پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، انبیاء بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر پوچھے آپ سے، قرآن میں کھلے لفظ میں ہے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، درود کی فضیلت، بس آخری فضیلت یہ سمجھ لو آپ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے علماء نماز پڑھتے ہیں، انبیاء نماز پڑھتے ہیں نا؟ کیا خدا بھی نماز پڑھتا ہے؟ خدا نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہر بندے مومن سربصدید ہو کر رب کی عبادت کرتا ہے، خدا سجدہ نہیں کرتا معاذ اللہ۔ مگر قربان جاؤ درود کی فضیلت پر، میرا رب نماز نہیں پڑھتا ہے مگر درود پڑھتا ہے۔ جی بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان درود کی اللہ۔ فضیلت، سرور کون و مکان، نور مجسم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، جبرائیل آمین حاضر، جبرائیل آمین حاضر، پورے جذب و کیفیت میں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو اللہ نے مجھ کو ایسی نظر بصیرت دی ہے، پل نہ لگے کہ آسمان کے تارے کو گنتی کر کے بتا دیں کتنے تارے۔ سرکار مسکرا رہے ہیں، بولو جبرائیل اور بولو، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو اللہ نے اتنی علمی لیاقت سے مجھ کو نوازا ہے تو سمندر کے ذرات کو بھی میں گنتی کر کے بتا دوں کتنے ذرے ہیں۔ رحمت والے رسول فرماتے ہیں جبرائیل اور بولو، مسکرا رہے ہیں، جبرائیل آمین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس گنتی سے میں قاصر ہوں، ہر گنتی تو کر لیتا ہوں، آسمان کے تارے کو گن لیتا ہوں، سمندر کے ذرات کو گن لیتا ہوں، کائنات کے ہر درخت کے پتے پتے کو گن لوں گا، یا رسول اللہ اس گنتی سے میں قاصر ہوں جب آپ کی امت آپ پر درود پڑھتی ہے، نیکی کو میں گن لوں گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، زندہ باد۔ یاد کرو کہ درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کے طریقے بڑے آسان طریقے ہیں، اگر آپ اس کو اپنانا چاہیں آسان۔ اس سے پہلے دو چار آثار سن لو جس کی غلامی کا ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں۔ یا نبی ہم غلاموں کو کیا چاہیے، کرم چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ آج کتنی مصیبتیں پڑ رہی ہیں، ہمیں ہر طرح سے ہمارے ساتھ ظالمانہ حرکتیں ہوئی ہیں۔ آج تیری امت کتنی مجبور ہے، اس کو صرف
آپ کا آسرا چاہیے یا نبی ہم غلاموں کو کیا چاہیے. جو عاشق ہوتے ہیں انہیں جنت کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ فرض ہے، جنت کے لالچ میں نہیں پڑھتے. ہم رسول کی خودنودی اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. تو ہمارے پیر و مرشد نے قلم بند کیا ہے، شیر گلشن باغ رنگ کی طلب، سچ تو یہ ہے در مصطفیٰ چاہیے یا نبی ہم غلاموں کو کیا چاہیے. ہمارے عزیز آسان طریقہ میں بتاتا ہوں. آج سے اس عمل کو آپ اپنا، آپ گھر سے آئے نا، دو آدمی ملے، باتیں کرتے گئے، کچھ سوچتے گئے، ہے نا. ایسا کردار اپنے اندر پیدا مت کرو، ایسا کردار پیدا کرو. جب آپ یہاں سے اٹھ کے جب جلسہ ختم ہو تو آپ اٹھ کے گھر جاؤ تو خاموش مت جانا، درود شریف پڑھتے ہوئے جانا. جب آؤ کسی بھی جلسے میں درود پڑھتے ہوئے آؤ. آپ ضرورت پڑتی ہے تو مالے جاتے ہو، کلیا چک جاتے ہو، خاموش کیوں جاتے ہو؟ درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہو. کام بھی ہو گیا، نیکی بھی ہو گئی، قدم قدم پر نیکی بھی ہو. اور جس کام کے لیے آپ جاؤ گے اس کام میں بلا شک و شبہ برکت دے دے گا. آپ کی برکت دے. اور بات تو ذہن میں بہت ہے لیکن اور لوگوں کے بھی خیالات ہیں ہمیں، تو یہ ضرور بس اسی پیغام کا آپ لے کر جاؤ کہ آپ سے ہم چلتے پھرتے آتے جاتے ہم درود شریف پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے گا. جب محبت آ جائے گی تو آپ سچے سنی مسلمان ہو جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوب خوب تو یہ ہے درود شریف. اچھا اب یہ بتاؤ کہ سنی مسلمان ہے نا، اگر کوئی سوال کر دے کہ جن پر آپ درود پڑھتے ہو، جن پر آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، کیا کبھی ان کو دیکھا؟ جو دیکھا وہی تو اثر سنی. جو دیکھا جہنم کا آگ اس پہ حرام ہو جائے گا. فضیلت ہے. آخر دیکھو گے کیسے؟ دیکھنا آسان نہیں اور دیکھنا آسان نہیں. دیکھنا آسان نہیں، دیکھنا آسان نہیں. اب میری باتوں کو سب سمجھ رہے ہو نا، کیونکہ یہاں کی بنگلہ لینگویج اور ہم بھی اتنا سخت نہیں بول رہے ہیں. جو ہم اپنے ہاں انداز میں بولتے ہیں بڑے ٹھہر ٹھہر کے بھی ہم بول رہے ہیں اور بڑے موٹے لفظ میں بھی ہم بول رہے ہیں تاکہ سرخروئی نہیں لینی ہے بلکہ کچھ ہدایت ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا چاہو گے؟ جی چاہتا ہے جی کہ سرکار کو دیکھیں، جی چاہتا ہے. یہی چاہنا تو سنیے. مان لو کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، گناہ ہو گیا انسان کی فطرت میں، گناہ ہو گیا انسان کی فطرت میں، مگر گناہ کر کے اگر بے پرواہ ہو گیا تو گنہگار ہے. اور گناہ کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جز ایمان اس کے اندر باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ. گناہ بھی تو آتا ہوا کائنات میں، گناہ نہ ہوتا تو استغفار کیوں آتا ہے کہ نہیں؟ استغفار پیر و مرشد کی بارگاہ میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، ہے نا. مرید ہو گئے
कुछ लोगों का ख्याल इतना अहमकाना अंदाज है कि मुरीद हो गए बेड़ा पार। जी जी वैसे ही मुरीद हो गए बेड़ा पार, यह गलत फहमी है। अगर कोई पीर भी हो, अगर पीर भी अगर शरीयत का पाबंद नहीं है तो वो पीर नहीं है। मैं खुले लफ्ज़ में बोलता हूँ, इसके पाबंद जरूरी है। तो मुझसे कुछ एक जगह हजरत कुछ हुज्जत हो गई थी कुछ लोगों से। होता है ना कि एक ये है, बात कीजिए तो आलिम से और नहीं तो बात कीजिए बिल्कुल जाहिल से। जो दरमियान वाले होते हैं ना बड़ा खतरनाक होते हैं, है कि जाहिल आपकी बात को समझेगा और आलिम अगर कहीं मिस्टेक कर रहा है और आप सही बात बोल दिएगा तो तुरंत मुताबिक हो जाएगा, तुरंत रुजू कर जाएगा। यह आलिम का पहचान है ना। तो एक जगह ऐसे बातें हो रही थी, पीरी मुरीदी बख्शाई, तो हम सुनते गए और यानी कि तरीक़त और नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, आले नबी। तो यानी सब चीज, हर तरीक़त, शरीयत, मार्फत, सारी चीज़ों को शरीयत पे गालिब कर दें तो मुझे बर्दाश्त नहीं। हमने कहा सुनो एक मिसाल देता हूँ, बैठ और ध्यान से सुनो। दूध है, दूध से हम दही तैयार करते हैं, दूध से हम मक्खन बनाते हैं और दूध से हम घी भी तैयार करते हैं। अगर दूध ना हो ना मक्खन तैयार कर सकोगे, ना घी तैयार कर सकोगे, ना दही बना पाओगे, है ना। तो बोला कि हाँ, हमका वही है शरीयत। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी। क्या पॉइंट है हजरत, जिंदाबाद। वाह मिस्ल के शरीयत दूध है, शरीयत है तो तरीक़त भी, शरीयत है तो मार्फत भी, शरीयत है तो हकीकत भी। इसलिए इसका मानना जरूरी है। हाँ? कुछ लोग इस ख्याल में रहते हैं, मस्त घूमते हैं, क्या तो हम मुरीद हो गए, अशरफी हैं तो कलीमी हैं तो चिश्ती हैं तो कादरी हैं। अरे कभी आँख खोल के भी देखा कि जिनसे हम बैठ हैं मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है। दूसरे के पास मत जाओ, अपने ईमान को खुद ही तलाश करो। रात में जाना तो सोचना कि मेरे नफ्स, इतनी बड़ी जिंदगी में तुमने क्या किया है, कितनी नेकी की, कितनी गुनाह किया। अपना खुद जोड़ कर देखो कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया। हाँ? सुन्नी अगर हकीकत सुन्नी है तो सरकार का चेहरे पर जरूर देखें। इसका बहुत बेहतरीन और आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। एक साल ये अमल को करो, अगर नहीं हो, अगर नहीं हुआ आ जाओगे मेरे पास। सुभान अल्लाह, वाह वाह है, क्या कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक साथ 24 घंटा है, रात और दिन मिलाकर 24 घंटा। 24 घंटा में आप करते क्या? 8 घंटा तो सोते, सोना भी जरूरी है। अगर सुन्नत के एतबार से सो तो सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। 8 घंटा सोए, बच्चा कितना 16 घंटा है ना। 2 घंटा को और मैनेज कर, 14 घंटा। 8 घंटा अपना काम काज किए। कोई नौकरी करते हैं, कोई सरकारी में है, कोई मदरसे में है, कोई तिजारत करते हैं, कोई खेती करते हैं, बहरे का। यानी खाने को भी 2 घंटा ले लो, हो गया। मान लो जिस तरह 24 घंटा पूरा हो गया, तो उस 24 घंटे के अंदर जिस रसूल पाक के नाम पर हम कुर्बानी का इकरार करते हैं, क्या आधा घंटा दे पाओगे? इंशाअल्लाह। बाद मगरिब, बाद इशा,
یا بعد عشاء، وہ آپ کی سہولیت پر کہ آپ کو بعد مغرب وقت یا بعد عشاء اپنا وقت اپنے خود ہی نکال لیں۔ گھر کے پاک و صاف جگہ میں ایک مصلی بچھائیں، اگربتی وغیرہ خوشبودار، گھر کو خوشبودار بنا دیں، عطر لگا لیں، ہے نا، تازہ وضو کر لیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ تو جو حج میں گئے ہیں تو سرکار کے روزہ انور کو تو دیکھا ہے، اور جو حج میں نہیں گئے ہیں تو مدرسہ کے اشتہار میں گنبد خضرا کو ضرور دیکھا ہے۔ یہ جو آپ سنی کہلا رہے ہو آج، انہی علماء کرام کا صدقہ ہے۔ بزرگان دین تو اپنا کام کر کے چلے گئے، آج جو آپ محفوظ ہو، ہے نا، بارڈر پر اگر دوسرے ملک اگر حملہ کرتا ہے تو اس بارڈر کی رکشا کون کرتا ہے؟ آرمی کرتا ہے۔ یہ علماء اسلام کی آرمی ہے، اسلام کی فوج ہے۔ جب تمہیں سرجا پور سے ہو یا کسی طرف سے بھٹکانے کی کوشش ہوگی تو یہ علماء اپنی شریعت کی گولی ڈال دیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آدھا تو یاد کر لو گنبد خضرا کو کہ سرکار کا روزہ انور ایسا ہے۔ ماشاءاللہ اینڈرائڈ موبائل تو سبھی کے ہاتھ میں آتے ہیں، یوٹیوب میں بھی سرکار کے روزہ انور کو ضرور دیکھتے ہوں گے، ہے نا۔ تو اس کو یاد کر لیں کہ اس کا نقشہ ایسا ہے جو حج بن گئے، گنبد ایسا ہے، روزہ انور ایسا ہے، جاری ایسی ہے، یہ یاد کر لیں۔ آدھا گھنٹہ آپ آنکھ بند کر کے پچھم طرف قبلہ رخ ہو کر آپ بیٹھ جائیے اور آدھا گھنٹہ تک مسلسل آپ درود شریف پڑھتے رہیے۔ روزانہ کا معمول بنا لیجیے، انگنت درود شریف پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو بہتے جائیے، ہیں، ہو سکے یاد کیجئے کہ میرے سرکار تو وہ ہیں کہ چاند کو دو ٹکڑا کیا تھا، میرے سرکار تو وہ ہیں کہ سورج کو میرے سرکار تو وہ ہیں کہ جب پوزا میں دست پاک کو رکھ دیا تو ہر انگلی مبارک سے پانی کا فوارہ، میرے سرکار تو وہ ہیں جو کنکری پر نظر ڈال دی تو کنکری بھی کلمہ پڑھنے لگا، میرے سرکار تو وہ ہیں جب جنگلوں سے چلتے تھے تو ہر درخت کے پتے پتے آپ کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، سرکار تو وہ ہیں جب جنگلوں سے گزرتے تھے تو جنگل کی ہر جانوریں، ہر شیرنیاں، ہر ہرنیاں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی۔ یہ یاد کرو اور سرکار کی فضیلت پر اپنے تصور کو دوڑاؤ اور درود شریف پڑھتے رہو۔ پھر میں پلٹ کر کہوں گا یہ سال بھر کیا، خواب میں کیا، اسی عشق و محبت میں جب آپ درود شریف پڑھتے رہو گے اور آپ کے آنکھوں میں ایک جھپک آئے گی، اسی جھپک میں ایک نورانی چہرہ منور ہوتا رہے، سبحان اللہ، دیدار ہوتا رہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ایک سال کوشش کرو، ہے نا، نہیں ہوگا تو میں تو خود ہی دعوت دے ہی دیا کہ آ جانا، پھر انشاءاللہ راستہ نکلے گا۔ آج سرکار پر ہم درود بھیج رہے ہیں، آپ بھیج رہے ہیں، میں بھیج رہا ہوں، سرکار سنتے ہیں، سنتے ہیں، میرا درود پہنچتا ہے، میرا صلاۃ و سلام پہنچتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ جب ہم گھر میں بیٹھ کر انہیں یاد کریں گے اور درود شریف پڑھیں گے تو بے شک سرکار اپنا چہرے انور کا دیدار ضرور کرا دیں گے۔ جانتے ہو، اب جس نے سرکار کو دیکھ لیا، جس نے سرکار کو دیکھ لیا، دنیا کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگی، اور جس نے سرکار کو دیکھ لیا جہنم کا آگ اس پہ حرام ہو جاتا ہے۔ بہر کیف علی جناب بصیر الدین صاحب بھی بڑے تقدیر والے ہیں کہ ایسی اہلیہ ان کو ملی جو ان کے گزرنے کے بعد بھی ان کے سال ثواب کے لیے علماء کرام کو، آل رسول کو بلا کر میلاد النبی منعقد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ
इस उलमा मेरे वसीले से नहीं बल्कि मेरी निस्बत के वसीले से, यही आजिज़ी इंकसारी होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं, मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ, मगर हाँ जहाँ निस्बत का सवाल है वो उसकी फजीलत है। आप मेरा दस्तबोसी नहीं करते, मेरी निस्बत की दस्तबोसी है। अगर मैं जिस दिन ये सोच लूँ कि मेरी दस्तबोसी करते हैं तो फिर अना का मामला आ जाएगा। ये निस्बत की खबर है ना। और देखो हम उलमा की भी बहुत इज्जत करते हैं। उलमा की इज्जत अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वाह वाह, क्या बात है। उलमा अपने घर का काम नहीं करते हैं, मेरे जद्दे अमजद के नाना के ही दीन का काम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। गाड़ी दो चक्के से चलती है, अगर एक चक्का खोल दी जाए तो गाड़ी वहीं की वहीं रह जाएगी। ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर एक हाथ नाकाम हो तो वह शख्स ताली नहीं बजा सकता है, आवाज पैदा धूम पैदा नहीं कर सकता है। बल्कि इसलिए आले रसूल और उलमा अहले सुन्नत का अटूट रिश्ता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आले रसूल से उलमा को दूर किया जा सकता है, ना उलमा के दिलो दिमाग से आले रसूल को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आले नबी, औलादे अली, फैजाने औलियाए किराम। और दूसरी बात मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी नुकसान में मत पहुँचाना। हाँ? अगर आप अशरफी हो तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि सिलसिले कलीमिया के साथ में गुस्ताखी करो। क्या बात है, क्या तंबीह हुजूर, जिंदाबाद। अगर आप करीबी हो तो आपको किसने इख्तियार दिया कि मखदूम अशरफ के सामने गुस्ताखी करो? क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये तालीम मैं नहीं देता हूँ, चाहे मेरे मुरीद हो या नहीं। मुरीद करना मेरी खेती नहीं है, मेरी खेती है दीन की इशाअत करना। जो मेरे जद्दे अमजद किए उस काम को हम अंजाम देते हैं। और अल्लाह और अल्लाह का रसूल गवाह है, इस्लामी स्टेज पर मैं कहता हूँ कि मेरे खास मुरीद ने भी अगर किसी सिलसिला के मुतालिक कुछ गुस्ताखाना लफ्ज बोला है तो मैं फौरन टपट गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशरफी भी मेरे हैं तो कलीबी भी मेरे हैं, चिश्ती भी मेरे हैं, कादरी भी मेरे हैं। इसी सोच का जो होगा वही सच्चा सुन। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब थोड़े देर के लिए हो, अब चाहे उनके मुरीद हो या नहीं, मैं जिक्र तो करूँगा। इसलिए कुछ नहीं था, तारीख देखो कुछ नहीं, न मस्जिद, न इदारे, न उलमा, न सुन्नत, कुछ नहीं। मखदूम जलालुद्दीन तबरेज़ी गंज रवां गंज बख्श ने अपने कदम रंजा को बंगाल की धरती पे डाला तो यहाँ के नक्शा को बदल दिया। वाह वाह। तारीख गवाह है कि उसी मिशन को हुजूर मखदूम आलम अल्लाहुल हक पंडवी ने सींचा। ये उन्हीं हजरात का सदका है कि आज हम सुन्नी कहते हैं। वाह, बेशक बेशक। थोड़ी देर के लिए मान लो, उलमा की मौजूदगी में मैं कहता हूँ अगर मखदूम अखी सिराजुद्दीन ना आए होते, वाह वाह। हजरत मखदूम आलम नहीं आए होते, हजरत मखदूम जलालुद्दीन तबरेज़ी गंज रवां गंज बख्श ना आए होते तो मुझे बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर नहीं आते तो मंदिरों में आज तक घंटा बजाते नजर आते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मगर इस चीज को भी मुझको कोई बोलने से रोक नहीं पाएगा। जब इन बुजुर्गों ने इस्लाम के शायद किया, हमें सुन्नियत से जोड़ा, तो हमारे सलात और सलाम पे जब उंगलियां उठ रही थी, आस्ताना पे चादर चढ़ाने के नाम को बिदअत कहा जा रहा था। उस वक्त सलाम मिलादुल नबी को बिदअत कहा जा रहा था। बारगाह रिसालत से अकीदत को हराम कहा जा रहा था। उस वक्त हमें बदलने का खतरा हो गया था। तो उस खतरात से बचाने वाले उस जात का नाम मुजद्दिद दीन और मिल्लत है। नारे
تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام آل نبی واہ واہ ہمارے حضرت مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہے تھے. کیا ہے مسلک اعلی حضرت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ حضرت عقی سراج الدین کے چوکھٹ کو چومنے کا نام مسلک مخدوم پنڈوی کی بارگاہ میں چادر پوشی کا نام مسلک اعلی، ایمان کی حفاظت کرنے والے ذات کا نام مسلک اعلی، کیا بات ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے کا نام مسلک اعلی، کیا بات ہے، ہر سلسلہ کا نعرہ وہ ہے مسلک اعلی. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضور، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ ہر خانقاہ ہے، ہر اولیاء کرام، ہر بزرگان دین، ہر علماء کرام اہل سنت ہمارے لیے قابل احترام ہے. اس بحث میں کبھی نہ پڑو. مرید جہاں سے ہونا ہے تقدیر میں ہو گئے ہیں. جن کے قسمت میں جہاں سے جس سلسلے سے ہونا ہے ہو گئے، مگر کسی کے گستاخ نہ بنو، اس لیے کہ ہر ساخ خواجہ غریب نواز تک پہنچتا ہے، غوث اعظم تک پہنچتا ہے، مولا علی تک پہنچتا ہے، اس کا منتہا بارگاہ رسالت تک ہے. اس لیے ہر سلسلہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. مرید ہو گئے؟ مرید تو سب ہو گئے ہیں نا؟ سب نماز پڑھتے ہیں؟ بتاؤ، نماز پڑھتے ہیں؟ یہ سنی کی بھی عجیب بیماری ہے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے مگر جنت میں جائیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے مگر ہم جنت میں جائیں گے، ہم جھوٹ بولیں گے مگر جنت میں جائیں گے، ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے مگر ہم جنت میں جائیں گے. کیا تو مرید ہو گیا؟ سچا مرید وہ ہے جو اسلام کے ہر رکن کا پابند ہے، سنت مطہرہ کا پابند ہے، صوم صلاۃ کا پابند ہے. کچھ مرید ایسے ہیں جو پیر کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور کچھ مرید ایسے ہیں جو سلسلہ سے نکل بھی گئے ہیں مگر پتہ نہیں. صحیح بات، حق ہے. ابلیس راندے درگاہ ہو گیا، اسے پتا ہے، اسے پتا ہے، ابلیس کو پتا ہے کہ میں نکل گیا ہوں، راندے درگاہ ہو گیا. مگر کچھ ابلیس ایسے ہیں جو اسلام کے فہرست سے نکل گئے ہیں مگر انہیں پتا نہیں ہے، پھر بھی نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں، مسجد سے مسجد جا رہے ہیں، نگر سے نگر جا رہے ہیں، انہیں پتا نہیں ہے. ایسا ویسا مرید مت بنو، ایسا بنو کہ پیر کا جلوہ بھی دیکھو، سلسلہ کے جو رنگ ہے اس میں رنگ جاؤ، سلسلہ کے جو فیض و برکات ہے اس فیضان سے مالا مال ہو. اس لیے آج کا پیغام ہمارے حافظ صاحب، ان کی تقریر ہوگی، یہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی جو سنیں آپ دھیان سے سنیں، اس پہ عمل کریں، اور آج سے نماز پڑھیں، پڑھیے گا انشاءاللہ. دیکھو، ایک تو میرے سامنے وعدہ ہے، علماء کرام کی گواہی میں ہے، پھر سرکار کی محفل میں وعدہ کر رہے ہو، ذرا ہوش میں وعدہ کرنا. ایک بات تو پیر کو دگا دے ہی چکے ہو، توبہ کی چھوٹے بڑے گناہوں سے، اب دگا مت دینا. نماز پڑھو گے اور آپ سے جو درود شریف کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو آپ اپنا لو، صحیح سنی مسلمان بنو. بہرکیف انشاءاللہ تعالی آپ نے بلایا اور اللہ تبارک تعالی نے توفیق عطا فرمایا مجھے آنے کو، اور اللہ تبارک تعالی آپ سبوں کو خوشحال رکھے اور سب کو بامراد کرے، ہر گھر ہر بلا اور آفات سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی پیغام آپ تک پہنچایا ہے اس پر عمل کریں. جب میں اسٹیج سے اٹھ کے جاؤں گا تو آپ کوئی مت اٹھیے گا. اس سے ہوتا کیا ہے، محفل منتصر ہو جاتی ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. میں یہیں سے سلام کر لوں گا، آپ کا سلام میں نے لے لیا اور میں گاڑی میں بیٹھوں گا اور چلتا رہوں گا. آپ محفل کو خراب نہیں کریں گے. تو ایک بار دعا اور کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رب الرحمین، یا رب الرحمین، یا رب الرحمین، الحمدللہ رب العالمین.
حضور مخدوم اخی سراج الدین عین ہند رضی اللہ تعالی عنہ کہ توسل و صدقے سے مولا ہمیں صوم صلات کا پابند بنا دے، ہمیں سچی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثیر تعداد میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دین کو حسین بنا، ہماری دنیا کو بھی حسین بنا۔ مالک مولا جو ہم مولا ہمارے تمام اہل سنت و جماعت کے فرد کو ظالموں کے سر سے محفوظ فرما، مولا ظالم حکمراں کا خاتمہ فرما دے مولا، ظالم حکمراں کو ذلیل و خوار کر دے مولا، مالک مولا جگہ جگہ جو خانقاہ ادارے علماء جو اپنی جہاد کر رہے ہیں مولا اسے بہترین کامیابی سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر بلا اور آفات سے محفوظ فرما، ہمیں فتح یابی عطا فرما، مساجد خانقاہ مزارات اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نعمتیں عطا فرما، پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، پرسکون ماحول عطا فرما، ہمارے اندر ایمان عطا فرما، ایمان میں خاتمہ ہو، ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ محمد وسیم الدین کے قبر کو منور و مجلہ فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، انہیں بخش دے مولا، اللہم فرجنا بدخل القبر وخر خیر وظفر وغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنين والمؤمنات بالحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله أجمعين الحمد لله رب العالمين استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله